اب میلادیوں سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ میلاد منانے کا ذکر کہاں ہے؟ کسی میلادی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کسی میلادی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ لیکن ایک آیت پیش کیا جاتا ہے نا سر، جو نبی صلی اللہ علیہ سورہ یونس کی آیت جو پیش کی جاتی ہے وہ اپنی قیاس آرائی کے نتیجے میں، اور مسائل قیاس آرائی کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتے۔ جی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھے یا نہیں پڑھے، پڑھائے یا نہ پڑھائے، ظاہر سی بات ہے قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ یہ سورہ یونس کی آیت صحابہ کرام نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، صحابہ کرام نے اس آیت کی تلاوت کی، سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی؟ نہیں منائی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت بڑا میلادی ہے، بہت بڑا میلادی ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منائی، صحابہ نے بھی نہیں منائی۔ عذر کیا ہے؟ عذر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگوں میں مشغول تھے۔ کس میں مشغول تھے؟ جنگوں میں۔ اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رنجیدہ ہو گئے، اسی لیے میلاد نہیں منائے۔ اچھا، یاد رہے گا؟ جی، رنجیدہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے اور جنگ میں مصروف ہے۔ اچھا، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ فیس بک پر انشاءاللہ العزیز فیس بک پر بھی کبھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ عمر بن خطاب صاحب آ گئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن فیس بک پر جو بھائی کہہ رہے ہیں، فیس بک پر اس طرح سے ہم لوگ کال میں آگے بات نہیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سوال جو ہے کمنٹ کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اس میں مشکل ہے؟ جی، جو سہولت اس پر ہے وہ فیس بک پر نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں، اس میں تو آسانی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سب سے آسان ہے، بس 2 بٹن دباؤ اور بس شروع کر دو پروگرام۔ جی جی جی، ہے نا؟ صحیح۔ بسم اللہ۔ بہرحال تو قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صح ٹھیک ٹھاک، احسن۔ اچھا، یہ افضل بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیچے کے سوالات پڑھتے جائیں۔ اختر دیکھو نیچے کون سے سوالات ہیں۔ جی، میں دیکھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، اختر بھائی کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ ہم لوگ ٹھیک ہیں۔ سوال ابھی آیا نہیں ہے، ایک سوال ابھی آپ کے طرف ہے۔ کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیچے دیکھتے رہنا۔ جی جی، ہاں جی، آ رہے ہیں میسیجز لوگوں کا، سوال آتا ہے تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ یجزیک عنا خیرا، انشاءاللہ احاول یا اخی علی فیس بک انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا اتمام تمہارے اوپر کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام ہی کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا دین،
جی اب کیا نبی کے بعد، صحابہ کے بعد کوئی ایجاد کرے تو اس کو دینی کام کہا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اتنی بات اگر کوئی آدمی سمجھ جائے تو کبھی بھی میلاد النبی کو سنت نہیں کہے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ ابلیس چاہتا ہے کہ کامل دین پر لوگ نہ چلے بلکہ ایجاد بندہ پر چلے، ایجاد بندہ پر چلے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ذہن سے نکال دو، میلاد النبی منانا نبی کی سنت نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں، تابعین کا طریقہ نہیں، تبع تابعین کا طریقہ نہیں، ائمہ کرام کا طریقہ نہیں، یہ ابلیس کا طریقہ ہے، یہ عبیدی کا طریقہ ہے، صوفی کا طریقہ ہے، بدعتی کا طریقہ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کرو میلادیو، توبہ کرو، توبہ توبہ کر لو۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے تم کو مکمل نبی دیا تھا، رہبر کامل دیا تھا، لیکن تم لوگوں نے رہبر کامل کے دین پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی ایجاد کرتے رہے اور دین میں اضافہ کرتے رہے۔